السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تو منموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ناران شہر کے ہیں، اور کبھی کبھی کسی کی بات کہی ہوئی جو سی ہے وہ پھر عمر ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ایک سیاسی پارٹی کے قائد نے کہا تھا کہ جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو پھر زیادہ پانی آتا ہے، جب کم بارش ہوتا ہے تو پھر کم پانی آتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے کہ ناران شہر میں زیادہ بارش کے بعد پھر کیا صورتحال ہوتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی دکھائیں گے۔ اور پلس آج کا جو ہمارا سفر ہوگا وہ ناران سے کاغان تک کا ایک یادگار سفر تھا، کیونکہ ہم گزشتہ ٹور پر جب ناران گئے تو ہماری واپسی بڑی ڈرامیٹک طریقے سے تھی۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ بھی ہوا، حادثہ نہیں ہماری بھول چوک تھی جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا، اور خمیازہ جو کیا بھگتنا پڑا وہ بھی ہم اپنی آج کی اس سٹوری میں ضرور بتائیں گے۔ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اس سے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ناران سے کاغان تک کا جو سفر ہے وہ کسی کہتے ہیں خالہ جی کا گھر بھی نہیں ہے نارملی، اور پھر بارش میں انتہائی مشکل سفر ہوتا ہے۔ گو کہنے کو تو یہ کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہ بندے کی ایک دفعہ ٹینک کرا دیتا ہے۔ بالکل ویڈیو پوری دیکھیے گا، 15 منٹ کی ہماری یہ ویڈیو ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر پہلو اور ہر اینگل سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کو اس طرح کی بارش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر آپ کیسی ڈرائیونگ کریں گے۔ تو ہماری ویڈیو آج اسی کے پر بیس کرے گی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ پانی ناران شہر میں، اور یہاں سے پھر گزرنا پھر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ برکف جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی تازہ ترین اپڈیٹس پاکستان کے سبھی سیاحتی مقامات سے لے کر آتے ہیں، اور انہی اپڈیٹس کی روشنی میں پھر اگر آپ اپنا ٹور پلان کریں تو پھر آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل یا پریشانی نہیں ہوگی ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ناران شہر کا مناظر، اور آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ میرے ٹور کا واقعہ ہے کہ ہم ناران سے واپس جا رہے تھے، اور ہمارے پاس ہیلدی ٹائم تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ ہم تقریباً 3 بجے اگر یہاں سے نکل رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 گھنٹوں میں ہم موٹر وے کے اوپر ہوں گے، اور پھر 7 سے 8 گھنٹوں میں ہم راولپنڈی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ملک صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ راولپنڈی سے ناران تک 6 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ جی بالکل، 6 گھنٹے کا فاصلہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو رش نہ ملے اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن یہی فاصلہ اگلے 2 سے 3 گھنٹے میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے جب پھر اس طرح کا رش ملے، یا شدید بارش ہو جائے، لینڈ سلائیڈ ہو جائے، یا کچھ ہو جائے، تو اس میں پھر وقت جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور پھر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس رش کھاپ سے نکلے، اس پریشانی سے نکلے۔ ناران سے ہم جیسے ہی نکلے بارش تو تھم چکی تھی، بارش تھم کیا بالکل آہستہ ہو چکی تھی، لیکن اس بارش کا کیا جو کبھی تھمتی ہے اور کبھی پھر دوبارہ آ جاتی ہے۔ یہ مونسون جو ہے یعنی کہ ساون کا مہینہ برستا ہے، اور کہیں زیادہ برستا ہے تو کہیں کم برستا ہے، اور اسی طرح ساون کے مہینے میں برسنے کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، جگہ جگہ سے اس طرح کیچڑ والا پانی وہ روڈ کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر اس میں ہماری بیچاری ہونڈا سٹی ویسے بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، لیکن بارش کے بعد پھر زیادہ پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ جگہ اس طرح کا پانی جہاں سے گاڑی گزارنا پھر انتہائی مشکل ہے۔ ناران سے کاغان کہنے کو تو یہ 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہ 20 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کے پورے ٹور میں آپ کا امتحان بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہاں پر جا بجا اس طرح کے مناظر جو دیکھنے کو ملتے ہیں، جگہ جگہ روڈ اس انداز میں ٹوٹی ہوئی ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ اب آئندہ یہاں نہ آیا جائے، کیونکہ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو شاید سال میں 4 سے 5 چکر ہمارے لگ جاتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ہمارا یہ چوتھا چکر تھا ہم ناران کا، ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ہمارے 1 سے 2 چکر لگ جائیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انتہائی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرابلم کا شکار روڈ ہے۔
جیسے ہی ہم ناران سے نکلے تو چھپرا پر 1947 ہوٹل میں ہم نے کچھ دیر کے لیے قیام کیا، کیونکہ کلیم بھائی جو کہ ہمیں یہاں سے تازہ ترین اپڈیٹس دیتے ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں گرما گرم چپس بنا کر اور چائے سے تواضع کر کے ہمیں رخصت کیا۔ بس یہیں ہم نے وہ غلطی کی جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی اور جس کا خمیازہ ہم نے بھگتا۔ وہ غلطی کیا تھی آگے چل کر بتائیں گے۔ فی الحال تو آپ انجوائے کریں کہ جیسے ہی چھپرا سے 1947 سے ہم نکلے تو آگے بڑے خوبصورت مناظر دیکھنے کو تو مل رہے تھے، لیکن روڈ پر امتحان ہمارا شروع ہو چکا تھا۔ یہ آپ غور سے دیکھیں، جا بجا یہاں پر گھڑے ہیں۔ ان گھڑوں پر سے گزرنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کسی آگے والی گاڑی کو فالو کریں اور پھر اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب پانی سے ڈھکے ہوئے جو گھڑے ہوتے ہیں اس میں آپ کو علم نہیں ہوتا ہے کہ کہاں زیادہ گڑھا ہے اور ایسا گڑھا ہے جہاں سے آپ کی گاڑی نہیں گزر سکے گی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم کھڑے ہو کر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں کہاں سے گزر رہی ہیں تاکہ ہم بھی وہیں سے گزریں اور پھر ہمیں اپنی گاڑی کو نقصان ہونے سے بچانا ہے۔ یعنی کہ گاڑی کا نقصان محض اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اگلی گاڑی کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ بھی ہونڈا سٹی ہے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ گاڑی یہاں سے نکل کر آ سکتی ہے تو پھر ہماری گاڑی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابھی دیکھیے ہم اسی ٹریک پر سے گزریں گے جس ٹریک پر سے یہ ہو کر آئے ہیں، تو پھر ہم بآسانی اپنی گاڑی نکال سکتے ہیں۔ تھوڑی سی ہم نے رائٹ سائڈ پہ کی، انتظار تو کرنا پڑا، لیکن اب ہم بآسانی اس پانی والی جگہ سے کلیئر کرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ کیمرہ میرا اتنا زیادہ افیکٹو نہیں کہ ہم نیچے سے دکھا سکے، لیکن یہ پانی بہت تیز اور اکثر تو زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ یہ یہیں سے جہاں سے اس گاڑی والے نے گزاری تھی ہم نے بھی یہیں سے گاڑی گزاری اور پھر گاڑی یہاں سے بآسانی گزر کر آگے رواں دواں ہو گئی۔ گو یہاں پر پانی بہت زیادہ تھا اور لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے گاڑی یہاں سے بآسان طریقے سے گزار لی۔ ضروری نہیں کہ بارش ہوگی تو یہاں پر پانی کا بہاؤ تیز ہوگا۔ بعض اوقات گرمی زیادہ ہونے سے گلیشیئر زیادہ جلدی پگھلنے کی وجہ سے یہاں پر اکثر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب گلیشیئر زیادہ تیزی سے پگھلتا ہے تو ساتھ ساتھ پتھر بھی لے کے آتا ہے، کیونکہ اس دفعہ جو گلیشیئر آئے تھے وہ مٹی اور پتھر کا ڈھیر ہے، ان میں وہ خوبصورتی نہیں جو آج سے کچھ عرصہ قبل یہاں پر موجود ہوا کرتی تھی۔ یہ تو ہمارا پہلا پڑاؤ تھا۔ اس میں سے ہم جیسے ہی نکلے اس کے بعد پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیچز بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ جہاں ناران سے ہم واپس نکلے ہیں چھپرا کے بعد پھر گوریاں چٹا کٹا، اور یہ چند ایسے مقامات ہیں کہ یہاں پر بندے کی ایک دفعہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ امتحان پورا لے لیا جاتا ہے۔ یہاں سے پھر ایک دفعہ پانی کا ایک اور ایسی جگہ ہے، پانی کی گزرگاہ ہے کہ جہاں سے پھر گاڑی آپ کو لازمی یہاں سے گزارنی پڑتی ہے، اور کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جس میں وہ سے کہہ سکتے ہیں کہ کنکریٹ ہوئی ہے اور اس میں سے صرف پانی کا فلو ہے، آپ نے گزارنی ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جو کہ بالکل ٹوٹی پوٹی اور پتھروں پر مشتمل ہے۔ دونوں پر سے گاڑی گزارنا ایک مختلف انداز میں ایک مختلف طریقہ کار سے گزارنی پڑتی ہے۔ یہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ انتہائی خطرناک اس حوالے سے ہے کہ رات کو یا بارش کے بعد بھرنے کے بعد گڑھے بھرنے کے بعد یہاں سے گاڑی انتہائی مشکل سے گزاری جاتی ہے۔ یہ پھر ایک اور جگہ آ گئی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ گڑھے ہیں اور یہاں سے گاڑی گزارنا پھر ایک کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ یہ سارا سفر جو سے ہے اس میں 20 کلومیٹر کا یہ سفر بعض اوقات 2 گھنٹوں پر بھی مشتمل ہو جاتا ہے۔ ہم اس وقت جو آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ جب ہم گزرے تھے تب بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا، لیکن کیا کریں، ہمارے بھائی جو کہ بہت زیادہ جلدی کی کوشش میں رہتے ہیں وہ پھر 2 سے 3 لائنیں بنانے میں 5 منٹ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ ایسے میں آنے والے کو راستہ نہیں ملتا اور پھر ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، اور جب پھر ایسے گہرے پانی میں آپ کھڑے ہوں گے تو پھر اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پانی میں کھڑے ہونے سے اکثر کی گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں، اور گاڑیاں بند ہونے کی صورت میں پھر ٹریفک بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ٹریفک بلاک ہوتے ہوتے پھر بعض اوقات ایسا سین بن جاتا ہے کہ کئی کلومیٹر لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ برکف ابھی تو ایسا نہیں ہے، ابھی تازہ بارش شروع ہوئی تھی کچھ دیر کے لیے اور پھر ختم ہو گئی۔ یہ اس کے بعد کے مناظر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک لائن لگی ہوئی ہے اس کو کراس کرتے ہوئے گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ خیر اسی کشمکش میں اور کئی ایسے ٹریک جس طرح یہ ایک جگہ ہے جہاں پر سنگل گاڑی کا گزر ہوتا ہے، ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔
یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ناران سے کاغان کے بیچ میں 3 سے 4 ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف سنگل گاڑی یعنی کہ یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں جو اس میں ایک سائڈ کی ٹریفک کو روک لیا جاتا ہے اور دوسری ٹریفک جو ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت یہاں پہ ٹورسٹ پولیس یا ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوں، لیکن ہمیں آتے ہوئے اس وقت ٹریفک پولیس والے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت کہ جس نوں موقع ملیا اس نے کو اپنی گاڑی گزار دی، اور جس کو موقع نہ ملا بیچارہ کھڑا ہو گیا اور پھر کافی دیر اس کو انتظار کرنا پڑا۔ یوں ہی یہ سفر ہمارا چلتا رہا، اور آپ کو بھی ہم یہ سفر بتا رہے ہیں کہ ناران سے کاغان تک کے لیے سفر کے 2 پیچز ہیں۔ ایک پیچز تو نہ جیسے ہی آپ کاغان سے نکلتے ہیں، یا میں یوں کہوں کہ ناران سے نکلتے ہیں، تو آپ کے پاس چٹا کھٹا، کوریاں گلیشیئر اور 3-4 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر انتہائی روڈ خراب ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پیچ شروع ہوتا ہے ڈیم ایریا کا۔ ڈیم سائڈ ایریا کا بھی اپنی کہانی ہے۔ اس میں جہاں پر بند باندھ دیا گیا ہے، جہاں سے پانی کو بلاک کر دیا گیا ہے، اس کی ویڈیو کلپنگ تو ہم بنانا منع ہے، اکثر لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ جہاں جس چیز کو منع کیا گیا ہے تو پھر منع کیا گیا ہے، تو وہاں پر پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس ڈیم ایریے میں گاڑیوں کی جو گزرگاہ ہے وہ انتہائی چڑھائی اور انتہائی اترائی ہے، اور بارش میں وہاں پر سلپنگ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر یہ دیکھیں ایک اور بھائی، میں بات کر رہا تھا کاٹ کے، ایک اور بھائی اپنی ڈرائیونگ سکلز دکھاتے ہوئے، یعنی کہ اس کے پیچھے ایک اور بھی ہے، یعنی کیا کہیں جی، یہاں پر کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہی جو گاڑیوں کا وتیرہ ہے وہ پھر ٹریفک بلاک ہونے کا سبب بنتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا ڈیم ایریے کی، تو ڈیم ایریے میں انتہائی چڑھائی اور انتہائی اترائی جہاں پر پل بند باندھا گیا ہے وہاں پر موجود ہے۔ ایسی صورت میں پھر وہاں پر ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ یہ ڈیم ایریا گزارنے کے بعد اب ہم کاغان شہر پہنچ گئے ہیں، اور یہیں پر ہمیں اپنی جو غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس کا ذکر کرتا چلوں کہ میرا اپنا موبائل جس پر آپ میسیجز کرتے ہیں، کالیں کرتے ہیں، میرے اپنے دونوں ذاتی نمبر بھی اور آپ لوگوں کے لیے جو میں نے نمبر لکھا ہوا ہے اسکرین پر، یہ دونوں ایک ہی موبائل میں ہوتے ہیں۔ وہ موبائل 1947 ہوٹل جہاں ہم نے چائے پی تھی وہیں چھوڑ آیا۔ وہ بیچارے دوسرے نمبر پر میرے، یا دونوں نمبر وہیں تھے، ان پہ کالیں کرتے رہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی کہ مجھ سے کیسے رابطہ کریں۔ جیسے ہی ہم کاغان سے نکلے لیڑی کے پاس آئے تو مجھے یاد آیا کہ میں تو موبائل وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ ہم پھر یہیں سے واپس پلٹے اور دوبارہ اس خوف زدہ علاقے سے مجھے گزرنا پڑا۔ دوبارہ وہاں پر 1947 ہوٹل میں پہنچنے کی بجائے میں نے کلیم بھائی سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو کچھ فاصلہ آپ طے کریں، کچھ ہم یہاں سے طے کرتے ہیں، تو تھوڑی سی ہمیں پریشانی کم ہو جائے گی۔ ان کی محبت کا شکریہ کہ ابھی ہم گوریاں گلیشیئر والے اس خطرناک ترین راستے کے گزرے تھے کہ سامنے سے وہ موٹر سائیکل پر آتے ہوئے دکھائی دیے، اور یوں ایک بار پھر ہمیں واپس لوٹنا پڑا۔ یہ میں آپ سے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی دھیان رکھا کریں، بعض اوقات اتنی ضروری اور اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی سفر میں، جب بھی جہاں بھی قیام کریں وہاں سے اپنی ساری چیزیں جو سی ہیں وہ دیکھ بھال کے رکھا کریں، اور مجھے تو نصیحت ہو گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ میں دیکھ بھال کے رکھوں گا۔ یہ اب ناران بازار پہنچ گئے ہیں، یہاں بھی تھوڑے مگر اچھے ہوٹل بن چکے ہیں جہاں پر آپ قیام کر سکتے ہیں۔ خیر ہم واپس آئے اور رات کو پھر اندھیرا ہو گیا تھا، اور اندھیرے کا سفر بھی انتہائی خطرناک، میں نے کافی عرصے کے بعد اندھیرے میں سفر میں کرنا میری مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ میں نے واپس ہر صورت میں پنڈی پہنچنا تھا۔ اور پھر اندھیرے میں سفر کرتے ہوئے ہم موٹر وے پہ پہنچے، اور موٹر وے سے رات 2 بجے ہم راولپنڈی پہنچے۔ یوں جو سفر ہم نے 8 سے 9 بجے تک راولپنڈی پہنچ کر اختتام پذیر کرنا تھا، ہم رات 2 بجے تک پھر میوے سفر رہے اور اپنی منزل پر پہنچے۔ یہ اپڈیٹ سے زیادہ ایک کہانی تھی اور کچھ ٹپس تھیں، اور بتانا اور دکھانا مقصود آپ کو راستہ تھا کہ آپ بھی آئیں تو احتیاط کریں۔ مجھے اجازت دیں، اب ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں والنٹ کاٹیج میں، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔